وہ بے نیاز مجھے الجھنوں میں ڈال گیا کہ جس کے پیار میں احساس ماہوں سال گیا۔ ہر ایک بات کے یوں تو دیے جواب اس نے، جو خاص بات تھی ہر بار ہنس کے ٹال گیا۔ کئی سوال تھے جو میں نے سوچ رکھے تھے، وہ آ گیا تو مجھے بھول ہر سوال گیا۔ ویلکم بیک ٹو اردو زون 24۔ چلیں جی بڑھتے ہیں اپنے ناول کی اگلی قسط کی جانب۔ تو کیا اب تم اکیلے رہتے ہو؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، میرا ایک بھائی ہے اور بہت سارے اپنے بھی ہیں، اور تم بھی تو ہو۔ پھر میں اکیلا کہاں سے ہو گیا؟ اس کی بات پر وہ پھیکا سا مسکرائی۔ تم جانتی ہو میں تم سے محبت کرتا ہوں، تبھی تمہارے پیچھے پیچھے گھومتا ہوں۔ میں نے تمہیں اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے، چاہو تو میری محبت قبول کر لو، اور بھی کچھ جاننا چاہو تو میں یہاں موجود ہوں۔ اس کی بات پر وہ کھل کر مسکرائی۔ تم بہت تیز نہیں جا رہے؟ نہیں، میں بہت سلو جا رہا ہوں۔ اگر میں واقعی تیزی کا مظاہرہ کرتا تو آج محبت کا اظہار کرنے کے بجائے شادی کر رہا ہوتا۔ تم واقعی بہت تیز ہو۔ البم بند کر کے روح نے اس کے ہاتھ میں دیا۔ یہ تصویریں اس کے سر میں درد کرنے کا باعث بن رہی تھیں۔ کچھ دھندلے چہرے آنکھوں کے سامنے لہرانے لگے تھے۔ دل گھبرا رہا تھا۔ ان سب کو دیکھ کر من بے جان ہو اٹھا تھا، اسی لیے وہ گھر جانا چاہتی تھی۔ تم یہاں آدھی رات باہر کوریڈور میں چہل قدمی کیوں کر رہی ہو؟ یہ وقت چہل قدمی کا تھوڑے ہے۔ ابرز نہ جانے کہاں سے بوتل کے جن کی طرح اس کے سامنے نمودار ہو گیا۔ وہ روح ازلان بھائی کے ساتھ گھومنے گئی ہے، اسی لیے میں یہاں پر ہوں، اس کا انتظار کر رہی ہوں۔ وامق خان زادہ روح کو کہیں بھی اکیلے جانے نہیں دیتا۔ اسے لگ رہا ہے میں بھی ان کے ساتھ گئی ہوں، اسی لیے یہاں۔ اوہ، تو تم کہنا چاہتی ہو اگر المیرا بھابھی گھر میں نہیں ہوگی تو تمہیں بھی گھر میں رہنے کی اجازت نہیں ہے؟ میں ان کی کیئر ٹیکر ہوں، ان کے لیے ہی گھر کے اندر رہتی ہوں۔ وہ شرمندگی سے سر جھکا گئی۔ واقعی وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، المیرا کے بغیر وہ اس گھر کے اندر ایک منٹ بھی نہیں رہ سکتی تھی۔ اس دن جب میں بلا رہا تھا تو کیوں نہیں آئی؟ آخر کار ابرز کے لبوں سے شکوہ پھسل ہی گیا۔ میں نے پہلے ہی اپنے راستے کا انتخاب کر لیا تھا۔ نئے راستے کے انتخاب کی اجازت تمہیں کس نے دی تھی؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ مجھے بھلا کسی کی اجازت کی ضرورت؟ اس کا شکوہ فائزہ کو کچھ خاص سمجھ نہیں آیا۔ ہاں، صحیح کہا تم نے، تمہیں اپنے شوہر کی اجازت کی کیا ضرورت؟ وہ اور بہت تابع دار ہوتی ہیں بیویاں جو اپنے شوہر کی اجازت کو ضروری سمجھتی ہیں۔ وہ جلے بنے انداز میں گویا ہوا۔ فائزہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ بیوی، تم نے مجھے طلاق دے دی ہے نا؟ اسے اپنی ہی آواز کہیں دور سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اسے یقین تھا ابرز اسے طلاق دے چکا ہے، لیکن آج اس کی باتوں سے یہ یقین شبے میں بدل گیا۔ پاگل ہو گئی ہو، مذاق سمجھ رکھا ہے شادی بیاہ کو۔ تمہاری خالہ سے ہمیشہ تمہارا ساتھ دینے کا وعدہ کر چکا ہوں، تو میں آخری سانس تک نہیں چھوڑوں گا۔ فائزہ اپنی جگہ ساکت کھڑی رہی۔ یہ وہ کیا بول رہا تھا؟ ضرور وہ کوئی خواب دیکھ رہی تھی۔ وہ لب بھینچ کر رہ گئی، گہرے سانس لے کر خود کو کمپوز کیا، دل میں یکدم امڑے ہر احساس کو دفان کر دیا۔ تم جذباتی ہو رہے ہو شاید۔ تمہارا میرا کوئی میل نہیں۔ تم بہت بڑے گھر کے بیٹے ہو، ایک اچھی لڑکی ڈیزرو کرتے ہو۔ تمہارا ایک چورنی کے ساتھ کوئی میل نہیں، اور انکل آنٹی بھی میرا تعارف نہیں کروا پائیں گے۔ کیا بولیں گے وہ؟ لڑکی کا کچھ اتا پتہ نہیں، اس کے ماں باپ، آگے پیچھے کوئی نہیں، خود بھی جاہل ہے اور کام چوروں کے کرتی ہے۔ اس کی باتوں پہ ابرز نے افسوس سے گردن ہلائی۔ یہ وہ کیا بول رہی تھی؟ خود کو اتنا نیچے کیسے گرا سکتی ہے؟ اپنی ہی ذات کے بخیے دھڑ رہی تھی۔ شاید زمانے کے رویوں نے اسے ایسا بنا دیا تھا۔ اب تم جاہل نہیں رہی۔ ہاں، یہ تو قسمت کی مہربانی ہے۔ وہ بمشکل مسکرائی۔ جب وامق خان زادہ تمہیں نکال دے گا تو کہاں جاؤ گی؟ کوئی جاب کر لوں گی۔ مجھے ایک سیکرٹری کی ضرورت ہے۔ معقول سیلری ملے گی، اچھا گھر، کھانا، پیار، میرا مطلب ہماری دوستی، سب ڈسکاؤنٹ میں ملے گا۔ چاہو تو جوائن کر سکتی ہو۔ اچھا مذاق کرتے ہو؟ وہ حیرت سے کچھ پل اسے گھورنے لگ گئی۔ نہیں، میں بالکل مذاق نہیں کر رہا، میں واقعی سیریس ہوں۔ مجھے سچ میں ایک سیکرٹری کی ضرورت ہے، چاہو تو تم اپلائی کر سکتی ہو۔ نہیں، تمہارا بہت شکریہ، میں کسی اور جاب کے لیے اپلائی کروں گی۔ صحیح ہے، تم کوئی اور جاب کرنا، لگتا ہے میں بھروسے کے قابل نہیں رہا۔ اور تم بہت زیادہ پڑھ لکھ گئی ہو نا، دنیا کا تجربہ ہو چکا ہے۔ اب میں تمہارا شوہر، تمہارا دوست، بھروسے کے قابل نہیں رہا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، تم مجھے غلط سمجھ رہے ہو۔ مجھے اس پوری دنیا میں سب سے زیادہ تم پر بھروسہ ہے۔ تم میرے سب سے اچھے دوست ہو۔ وہ جھٹ بول اٹھی۔ ابرز کے چہرے کو مسکراہٹ نے چھوا۔ اچھا لگا سن کر تمہیں مجھ پر بھروسہ ہے، ورنہ مجھے لگا ہمارے درمیان کوئی رشتہ نہیں ہے۔ آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ اس وقت ہمارا نکاح ایک کانٹریکٹ تھا، خالہ کو دکھانا تھا کیونکہ وہ میری شادی کے لیے بضد تھی۔
جب خالہ چلی گئی تو اس کانٹریکٹ کا بھی کوئی وجود باقی نہیں رہا۔ فائزہ نے ساری باتیں دہرا دیں۔ تم بھول رہی ہو، خالہ کے جانے کے بعد ہمارا نکاح ختم نہیں ہوا۔ میری ماں نے تمہیں بیٹی بولا، صرف بولا ہی نہیں مانا بھی۔ میرے ڈیڈ کے لیے بھی تم ایک بیٹی ہی تھی۔ جب تم گئی مجھے معلوم تھا کانٹریکٹ ختم ہو گیا، مگر انہوں نے مجھے بولا ان کی بیٹی کو لیے بغیر گھر واپس قدم نہ رکھوں، اور میں پاگلوں کی طرح تمہیں ڈھونڈتا رہا۔ جب تم ملی تو چلی گئی اور میں پکارتا رہا۔ ابرس کے لہجے میں اداسی تھی۔ اسے بھی وہ لمحے یاد آ گئے۔ وہی تو ایک لمحہ تھا جو اسے سکون سے رہنے نہیں دیتا تھا، لیکن جب ابرس کو صحیح سلامت دیکھا تو دل کو بہت سکون ملا۔ تم میری سیکرٹری بن رہی ہو، دیٹس فائنل۔ اس کے حکم پر وہ ہکا بکا رہ گئی۔ مگر ہاں میں جانتا ہوں تم یہ نوکری کرنے کے لیے بےتاب ہو۔ یہ میرا کارڈ ہے۔ اس نے کوٹ کی اندرونی جیب سے کارڈ نکال کر فائزہ کے ہاتھ میں تھمایا اور اس کا موبائل لے کے اپنا نمبر سیو کر ڈالا۔ اب میں تمہیں فون کروں گا، میرا فون اٹھانا، آج کے بعد میں تمہارا باس ہوں۔ خود ہی سب کچھ طے کر کے وہ فائزہ کو ہکا بکا چھوڑ کر جا چکا تھا۔ یہ کیا تھا؟ اس کے پیچھے وہ حالات کو سمجھنے کی کوشش کرتی رہی۔ ہاتھ میں پکڑے کارڈ کو خاموشی سے بیگ میں رکھنے کی خاطر بیگ کھولا۔ تمہارا پہلا کارڈ بھی میرے پاس موجود ہے۔ بیگ میں رکھے 2 سال پرانے کارڈ کو دیکھ کر اس نے دوسرا کارڈ بھی برابر رکھ دیا۔ مجھے اس کی محبت کو اپنا لینا چاہیے۔ تکیہ بازوں کے درمیان رکھے وہ گہری سوچ میں مگن تھی۔ میں اتنی جلدی کسی پر کیسے بھروسہ کر سکتی ہوں؟ وہ بے چین سی ہو گئی۔ وہ میرے ماضی سے بھی واقف ہے اور اسے فرق نہیں پڑتا۔ وہ سوچ کر رہ گئی، مگر ایسے کیسے اسے فرق نہیں پڑتا؟ سوچ کر ہی اس نے پہلو بدل ڈالا، لیکن میرا ماضی ایسا ہے تو اس میں میرا کیا قصور؟ ضرور اینڈی کو یہ بات سمجھ آتی ہوگی۔ اس بات پر وہ کچھ پرسکون ہو گئی۔ مگر کیا وہ میرے لیے رائٹ پرسن ہے؟ دماغ نے ایک بار پھر اس کی شک کی روح بیدار کر ڈالی۔ ہاں وہی رائٹ ہے، مجھے سمجھتا ہے، میری ہر ضرورت کا خیال رکھتا ہے، میری پسند ناپسند کو سمجھتا ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں میرا دل اتنا بے چین ہو رہا ہے۔ مگر میں اس کے پاس رہتی ہوں تو بہت سکون ملتا ہے۔ اب مجھے وہ خواب بھی آنا بند ہو گئے ہیں، لیکن پھر بھی ایسا لگتا ہے جیسے کچھ ہے جو صحیح نہیں ہے۔ یہ شاید اس لیے ہو رہا ہے کہ میں نے ابھی تک بابا کو نہیں بتایا۔ وہ اپنی بے چینی کی ایک یہی وجہ اخذ کر پائی۔ آخر کار اپنے دماغ کو پرسکون کرنے کے لیے وہ بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا کر لیٹ گئی، مگر عین اسی وقت 2 نیلی آنکھیں اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گئیں۔ ایک تو یہ نیلی آنکھیں مجھے سکون سے رہنے نہیں دیتی۔ یہ نیلی آنکھیں تمہیں ہمیشہ یاد رہنی چاہیے۔ کسی نے کان کے قریب آ کر سرگوشی کی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ پتہ نہیں یہ انسان کون ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، مگر نہ جانے میری اس بے چینی کی وجہ کیا ہے۔ بے چینی کی حالت میں وہ ساری رات ہی کروٹ بدلتی رہی۔ کبھی نیلی آنکھیں نظر آئیں تو کبھی کسی کے سانسوں کی گرمائش پورے وجود کو دہکا جاتی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا اسے کیسے بولوں، مجھے اس کی آفر قبول ہے۔ وہ کنفیوز تھی اور اپنی اسی ہڑبڑاہٹ میں پورے کمرے کے کئی چکر لگا چکی تھی۔ آفر؟ فائزہ نے حیرت سے اس کے لفظ آفر پر غور کیا۔ کیا اس نے تمہیں کل کوئی آفر کی؟ مجھے لگا وہ محبت کا اظہار کرے گا۔ ارے محبت کا اظہار کیا تھا، اسے ہی آفر بول رہی تھی۔ لیکن محبت کا اظہار آفر کیسے ہو گیا؟ فائزہ کو اس کے عجیب برتاؤ پر حیرت ہوئی۔ تم سمجھ رہی ہو نا میں کس بارے میں بات کر رہی ہوں؟ ہاں میں تو بس اتنا ہی کافی ہے، مجھے بتاؤ میں اسے کیسے بولوں یہ سب؟ روح نے درمیان میں ہی اس کی بات کاٹی۔ جس طرح کل اس نے بول دیا ویسے ہی تم بھی بولو۔ مجھے شرم آ رہی ہے۔ آخر کار روح نے اپنی پریشانی بتا ہی دی۔ لو اس میں شرم والی کیا بات ہے؟ ویسے بھی تم کافی بولڈ ہو۔ دیکھو فائزہ، میں چاہتی ہوں میں بولوں نہیں، بلکہ اس سے میری بات یوں ہی سمجھ میں آ جائے، اور اگر میں خود سے بھی بولوں تو مجھے اس کے سامنے نہ جانا پڑے۔ مجھے کوئی ایسا راستہ بتاؤ۔ دھب سے بیڈ پر بیٹھ کر روح نے صاف صاف لفظوں میں اپنی پریشانی کا اظہار کیا تو فائزہ منہ بنا کر رہ گئی۔ اب میں ایسا کون سا نیا طریقہ ایجاد کروں؟ وہ دونوں پریشانی کی حالت میں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھی سوچنے میں مشغول تھیں۔ اچانک فائزہ کو یاد آیا کل ابرز نے اس کا موبائل نمبر لیا تھا۔ نمبر؟ روح تم اپنی محبت کا اظہار موبائل کے ذریعے کر دو، مطلب ایک میسج چھوڑ دو، پھر اسے سب پتہ چل جائے گا۔ فائزہ کے سجھاؤ سے روح کو ایک نئی راہ ملی۔ ٹیکنالوجی کا استعمال وہ بھی محبت کے اظہار کے لیے، کیا یہ طریقہ صحیح رہے گا؟ اس کے سامنے جائے بغیر اپنی محبت کا اظہار کرنا ہے تو اس سے اچھا طریقہ مجھے اور کوئی نہیں لگتا۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، یہی کرتی ہوں۔ بھلے یہ روکھا سوکھا اظہار ہوگا لیکن اظہار تو ہوگا نا۔
ہاں کر دو، اس کی پریشانی حل کر کے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ سنو فائزہ، روح کی پکار پر وہ جاتے جاتے مڑی، تم بھی کسی سے محبت کر کے دیکھ لو۔ یقین کرو، جس دن سے اینڈی میری زندگی میں آیا ہے زندگی حسین ہو گئی ہے۔ روح کے مشورے پر وہ بس مسکرا کے رہ گئی۔